بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے میت کو غسل دینے کا طریقہ۔ ہم میں سے بہت سے افراد ایسے ہیں جن کو میت کو غسل دینا نہیں آتا۔ تو دیکھیے، یہ کوئی بھاری کام نہیں ہے، سیکھنے سے ہر چیز آسان ہو جاتا ہے۔ لوگ تلاشے پھرتے ہیں کہ بلاؤ کسی کو میت کو غسل کروائے گا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ میت کے جو خاص عزیز قریب رشتہ دار ہوں گے، میت کو وہی غسل دیں گے، ہے نا۔ اپنے ہی آدمی میت کو غسل دیں، چاہے عورت ہو یا مرد، اور عورت اور مرد دونوں کے غسل دینے کا طریقہ ایک ہی ہے، کوئی الگ الگ نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص میت کو غسل دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے۔ تو میت کو غسل دینا چاہیے۔ تو اب آئیے، سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غسل دیں کہاں۔ تو اگر غسل خانہ بنا ہوا ہے، پردے کا انتظام ہے، تو جہاں ہم غسل کرتے ہیں وہیں جو ہے میت کو اٹھا کر کے لے جائیں اور اندر سے گیٹ لگا دیں اور پھر وہاں غسل دیں۔ اور اگر وہاں انتظام نہیں ہے تو پھر کہیں سائیڈ میں گڈھا کھود کے تخت اس پہ ڈال کے پھر اس پہ میت کو لے جا کے وہاں غسل دیں۔ اسی طرح جب ہم غسل دیں تو یہ دیکھیں کہ پاک آدمی غسل دیں، یعنی جو پاک صاف ہیں وہ غسل دیں۔ ناپاک آدمی کا غسل دینا مکروہ ہے، ناپسند ہے، اسی لیے پاک آدمی غسل دیں۔ عورت کو عورت غسل دیں، مرد کو مرد غسل دیں۔ تو اب جو ہے غسل کیسے دیں؟ تو سب سے پہلے میت کو استنجا کرا دیں، یعنی استنجے کی جگہ کو دھوئیں۔ کس طرح؟ ہاتھ میں یہ کپڑا وغیرہ لپٹ لیں گے اور تب جا کر کے کپڑے کے اندر سے اس طرح سے جو ہے پورا کو ہر طرح سے دھوئیں گے بڑھیا سے۔ اور لیکن ننگا ہاتھ نہیں لے جائیں گے، کپڑا لپٹ کر کے ہی لے جائیں گے، اور وہاں نظر نہیں ڈالیں گے۔ بغیر نظر ڈالے ہوئے شرمگاہ کی صفائی کریں گے۔ یہ ہو جانے کے بعد میت کو وضو کروائیں گے۔ وضو کروانے میں وضو کا فرائض ادا کریں گے، سنت نہیں۔ صرف چہرہ دھلانا ہے، جیسے پورا چہرہ دھلانا ہے، دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھلانا ہے، اور پھر جو ہے سر کا مسح کر دینا ہے اور پاؤں دھلوا دینا ہے۔ کان میں اور منہ میں روئی وغیرہ ڈال دینا ہے تاکہ پانی نہ جائے منہ میں پانی ڈالتے ہوئے۔ اس کے بعد وضو بنانے کے بعد کیا کریں؟ سر دھوئیں خوب بڑھیا سے، ہے نا، سر دھوئیں، اور اس کے بعد کپڑا یا روئی کو پانی میں بھگا کر کے دانت کی صفائی کریں اور ناک کی صفائی کریں پانی سے۔ پھر جو ہے میت کو جب یہ سب صفائی ہو جائے تب اس کے بعد میت کو بائیں کروٹ پہ لٹائیں گے۔ بائیں کروٹ پہ اس طرح سے لٹائیں گے اور سر سے لے کر پیر تک پانی ڈالیں گے۔ پھر اس کے بعد میت کو داہنی کروٹ پہ لٹائیں گے اور سر سے لے کر پیر تک پانی ڈالیں گے۔ پھر اس کے بعد اس طرح سے میت کو بٹھائیں گے اور پیٹ کو ایسے ایسے ملیں گے، ایسے ایسے ملیں گے۔ ملنے کے دوران اگر کوئی گندی چیز نکلے پیشاب پاخانے کے راستے سے تو اسے بھی دھو ڈالیں۔ اس کے نکلنے سے، گندگی کے نکلنے سے وضو وغیرہ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لہٰذا اس کی فکر نہ کریں۔ اس کے بعد ایک بار جب دونوں کروٹ کو دھول دیے، پہلے بائیں کروٹ پہ لٹا کے داہنے کو دھول دیے اور داہنے پہ لٹا کے بائیں کو دھول دیے اور پھر پیٹ کو سہلا دیے، تو اب صابن وغیرہ ہے تو پھر پورا کو لگا دیجیے۔ یہ جو مشہور ہے کہ جو صابن ادھر لگا ہے وہ ادھر نہیں لگے گا، صابن کا 2 ٹکڑا کرنا چاہیے، ایک ادھر، یہ غلط ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایک ہی صابن سے سر سے پیر تک آپ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو یہ کرنا ہے. اور بیری کا پتا ہو تو پانی میں ڈالیں, نیم گرم پانی کو کریں اور پھر اس سے پورے گرم پانی سے میت کو غسل کریں. یہ اس لیے کیا جاتا ہے, بیری کا پتا ڈالا جاتا ہے کہ صفائی اچھی طرح ہوتی ہے. تو یہ ایک مرتبہ ہوا. پھر دوسری مرتبہ جو ہے وہ بائیں کروٹ پہ لٹا کے اور دائیں کروٹ پہ پانی ڈالنا ہے, پھر بائیں پہ لٹا کے داہنے پہ لٹا کے پھر بائیں پہ ڈالنا ہے. اس طریقے سے 3 مرتبہ کرنا ہے. کرنے کے بعد جو ہے بدن کو خوب بڑھیا سے پوچھ کے دوسرا کوئی پردہ جو کوئی کپڑا جو سوکھا ہو اس کو جو ہے ڈال دینا ہے. ڈالنے کے بعد اس کو اٹھا کے جہاں کفن ہے اس پہ وہاں پہ لے جانا ہے. تو یہ غسل دینے کا طریقہ ہے. اگر الٹا پلٹا بھی اگر آپ نے غسل دے دیا تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے. سنت یا مستحب کے خلاف تو ضرور ہوگا لیکن گناہ کی بات نہیں ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا. لہٰذا اس کو دینے کی سیکھنے کی کوشش کریں, غسل دینے میں سیکھنے کی کوشش کریں. اور جو کچھ بھی جاننا ہو کومنٹ کریں عزیز میڈیا چینل پہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو میت کو غسل دینے کا طریقہ سمجھائے اور غسل دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ.